میرے بھائیوں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی، آپ کے سامنے میں نے ایکسپلین کیا، نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کچھ جنگیں ہوئی، کچھ فسادات کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو سدھارا۔ بہت سے لوگ بدنام کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگ میں گئے، جن میں سے 9 جنگ میں آپ نے لڑائی کی۔ ارے جنگ کرنا باعث رحمت ہو جاتا ہے ملک کے لیے، سماج کے لیے نہیں ہوتا۔ کارگل کی لڑائی نہیں لڑتے تو پاکستان تو ہمارے سر پر چڑھ جاتا۔ پاکستان سے لڑائی لینے کے لیے، لوہا لینے کے لیے جنگ ضروری تھی کہ نہیں تھی؟ کالوان گھاٹی میں چین کو روکنے کے لیے ہمارے فوجی کا وہاں پر جھڑپ ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اگر جنگ ضروری نہیں ہے تو پھر اتنے سارے ویپنز کیوں لاتے ہم؟ کیونکہ ضروری ہے جنگ کرنا، جنگ غیروں سے اپنے ملک کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے جنگ کرنا ضروری ہو جاتا اور کیا۔ میرے ہندو بھائیوں، شری کرشن جی نے کیا، شری رام چندر جی نے جنگ کی بوقت ضرورت، جو جنگ جائز ہے اس کو کرنا چاہیے۔ آپ شریمد بھگوت گیتا جب نکالیں گے تو شریمد بھگوت گیتا کے پہلے ادھیائے میں نے منتر پڑھا، وسودیو سوتم دیوم کنس چانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنام وندے جگت گرو مہا دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتایوتسمః مامکا پانڈواش کیم کروت سنجیا ایومکتمارجنا سنکھیو رتوپستو پواوشت وشرج شرم چاپم شوک سموگنمانسا کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشٹم سورگیم کیرتی کرم جناہ۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں سب کا، لیکن اس سے پہلے شریمد بھگوت گیتا کے پہلے ادھیائے کا پہلا منتر ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جنگ سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن میں اللہ نے سورہ فاتحہ جو شروع میں لائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہیں پر لڑائی کی بات نہیں ہے، تعریف ہے، اللہ کی بھکتی ہے، عبادت ہے، پوجا ہے، مارگ درشن ہے، اور جن لوگوں پر ایشور کی وہ ظلم، ایشور کی مار پڑی، اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ ان سے پناہ مانگی گئی اور کچھ نہیں، لڑائی کی بات نہیں۔ لیکن شریمد بھگوت گیتا دیکھیں گے، شریمد بھگوت گیتا کے پہلے ادھیائے کا پہلا منتر دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتایوتسمః مامکا پانڈواش کیم کروت سنجیا۔ ہمارے پردھان جی جانتے ہیں، آپ میں سے بھی جو برادران وطن ہے وہ جانتے ہیں، جب مہا بھارت ہو رہی تھی، مہا بھارت کہاں پہ؟ ہستناپور، یہ ہستناپور یہاں پہ، وہ مہا بھارت کے میدان میں، مہا بھارت کے فیلڈ میں کورو اور پانڈووں کے بیچ میں کوئی غیر نہیں تھے، اپنے ہی تھے، سوتیلے سگے بھائیوں کا جھگڑا تھا اور کچھ آپس فیملی کا کوئی میٹر، ایک طرف پانڈو ایک طرف کورو۔ تو وہاں جب لڑائی ہو رہی تھی تو دھرتراشٹر سنجیو سے اپنے گھر پہ کہہ رہے تھے، سنجیو ذرا بتاؤ تو ہستناپور میں، وہاں کروچھیتر میں کیا ہو رہا ہے، واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ بٹوین مائی چائلڈ، میرے بچوں کے بیچ میں، کورو اور پانڈووں کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہی دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا، دھرم کی لڑائی، دھرم ادھرم کی لڑائی کہاں پر؟ کروچھیتر میں، ہستناپور کے اس میدان میں، بیٹل فیلڈ میں جھگڑے، لڑائی کورو پانڈو کے بیچ میں۔ پانڈو پانچوں بھائیوں کا مین کون؟ شری ارجن جی۔ تو ارجن جی عقل مند سمجھدار تھے، ارجن جی نے دیکھا کہ ارے میرے سامنے تو ہمارے دریودھن بھی ہیں، اپنے ہی ہیں، اور بھی دیکھا کہ ہمارے سارے ادھر اپنے ہیں، چچا ہیں، ہمارے گرو ہیں، میں کیوں ان سے لڑائی کروں؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، he decided to put down his bows and arrows, his weapons، اپنے ہتھیار انہوں نے ڈال دیے، چپ چاپ بیٹھ گئے، میں ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ تب آتے ہیں کون؟ اوتار لیتے کون؟ شری کرشن جی۔ شری کرشن جی آ کر کہتے ہیں کہ ارجن what's wrong with you؟ سنسکرت بولتے ہیں، میں تو انگلش بولتا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ ایومکتمارجنا، اے ارجن مکتی چاہتے ہو تم؟ کہاں؟ پرماتما ہاں، ہم تو مکتی چاہتے ہیں۔ ایومکتمارجنا سنکھیو رتوپستو پواوشت وسرج شرم چاپم شوک سموگنمانسا۔ یہ کس چیز کا شوق منا رہے ہو؟ ایسے جیت جاؤ گے
ظالم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، بولنا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ تم ظالم ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم نے ہماری بیٹیوں کی رکشا نہیں کی، تم نے سماج کے اندر لوگوں کو لڑایا۔ بولنا پڑے گا، کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بڑا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شری کرشن جی کہہ رہے ہیں۔ کیا اے مکتبار جناسن تھورت ہو بس تو ببابشت، سوگ منانے سے کام نہیں چلے گا ارجن۔ اور دیکھیں کیا کہتے ہیں آگے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم کو کسی تم کو کسی دیوتا نے، کسی رشی منی نے کہا ہے کیا تم کو مکتی مل جائے گی تم لڑائی مت کرو؟ کتستوا کشمہدم کشمے سمپستتم اناریہ جشتم سورگیم کیرتی کرمجنہ، کہ تم کو جنت مل جائے گی تم جنگ مت کرو، لڑائی مت کرو۔ کیا تم کو کسی ودوان نے کہا ہے؟ کہا کہ نہیں گرو جی، ہم کو تو کسی ودوان نے نہیں کہا۔ تو پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں ارجن جی، کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو، ظالموں کو، مشرکوں کو، دیش دروہیوں کے خلاف مومنوں کو قتال کے لیے ابھاریے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ آیت جو لڑائی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں۔ جیسے شری کرشن جی وہاں پر ارجن کو کہہ رہے ہیں اے پارتھا، کنتی کا نام پارتھا، اے پارتھا، اے پارتھ، ارجن کو کہہ رہے ہیں اے پارتھ کی اولاد، ایک کنتی کے بیٹے پتر کلیبیم، اٹھاؤ اپنے ان دھنش کو، ان تیر کو، اور مقابلہ کرو سامنے ان کا، ان کوروں کا، اس لیے کہ یہ ناحق ہیں، یہ کل چل کر تم کو مٹا دیں گے، ان کا مقابلہ کرو۔ جیسے وہاں پر مہا بھارت کے میدان میں ارجن جی نے ارجن کو اپدیش دیا تھا، کس نے؟ شری کرشن جی نے۔ تو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ خندق، ان تمام جگہوں کے اوپر جب یہودیوں نے ناانصافی کی، جب یہودیوں نے الائنس کو توڑا، جب انہوں نے بدعہدی کی، معاہدے کو توڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جنہوں نے تمہارے ساتھ غداری کی ان کا مقابلہ کرو، جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اجازت دی گئی لڑنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرو۔ جیسے ارجن کو شری کرشن جی نے آدیش دیا، شریمد بھگوت گیتا کے شروع کے ادھیائے کے تمام ٹوٹل منتر ان لوگوں کو کہتا ہے۔ اسی لیے میرے ہندو بھائیوں، بھارت کے اندر ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں، مہا بھارت ہوا، ضرورت کے وقت ضروری تھا، نبی پاک علیہ السلام جنگ میں گئے، ضرورت کے وقت وہ جنگ بہت ضروری تھا، اس لیے کوئی الزام نہ لگائے کہ محمد رسول اللہ نے تو جنگیں کی، چونکہ جنگ وقت کی ضرورت تھی۔ جیسے کرشن جی اور ارجن جی اور راون کے مقابلے کے لیے شری رام چندر جی نے تلوار اٹھایا تھا، ایسے محمد رسول اللہ نے بھی تلوار اٹھائی، جس میں کوئی گناہ اور پاپ کی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ اس کو مدعا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، یہ صرف ہمیں اور آپ کو لڑانے کے لیے بات کہی جاتی ہے، ایک دم پھیلانے کے لیے بات کی جاتی ہے، ورنہ نہ تو قرآن میں کسی کے خلاف ظلم کا آدیش ہے، اور نہ ہی شریمد بھگوت گیتا میں ہے، نہ ہی رگ وید میں، نہ یجروید میں، نہ سام وید میں۔ آج میں ایک منتر، میں بہت ایک لائن بہت دیر تک یاد کرتا رہا، ابھی تک میرے زبان میں نہیں آیا، وہ مانما وشنو اس طرح کا ورڈ ہے، میرے یاد نہیں ہوا، اس میں ایک اچھی بات کہی گئی، اس میں یہ بات کہی گئی قرآن کریم کی ایک آیت ہے وذکر فإن الذکریٰ، ایشور کو ہمیشہ یاد کرو گے، ایشور تمہارے پاس رہے گا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ تم کو نفع دے گا۔ تو شریمد بھگوت گیتا میں بھی یہ بات کہی گئی کہ تمہارا پورا دھیان مجھ میں ہونا چاہیے، تمہاری پوری بدھی
مجھ میں ہونی چاہیے. یعنی آپ کام کرو, راجنیتی کرو تو ایشور کو سامنے رکھو, سیاست کرو تو اللہ کو سامنے رکھو, یعنی ایمانداری کو سامنے رکھو. بھارت جیسے ملک میں سیاست کرنا اچھی بات ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, جمہوری ملک ہے, ہر کسی کو یہاں پر سیاست کرنے کا ادھیکار ہے, اور متدان جو ہوتے ہیں, ووٹر ہوتے ہیں, اس کو ادھیکار ہوتا ہے وہ ہندو کو ووٹ دے, مسلم کو ووٹ دے. لیکن راجنیتاؤں کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ دنگا کرائے نہ فساد کرائے. بھارت کے اندر ایسا ہوتا رہا, کرسی حاصل کرنے کے لیے دنگے فسادات ہوتے رہے, اور ان کو آتنکوادی کا نام نہیں دیا جاتا, ان کو ٹیررزم کا نام نہیں دیا جاتا, بلکہ نام دے دیا جاتا ہے کہ ان کا کہیں پر کوئی ایک تو بیچارے ٹوپی والے پکڑ لیے جاتے ہیں تو دیکھیے ان کا تعلق جیش محمد سے, ان کا تعلق لشکر محمد سے, ان کا تعلق القاعدہ سے. آپ کو معلوم ہے مالیہ گاؤں کا جو بم بلاسٹ ہوا تھا 25 نوجوان پکڑے گئے, 15-20 سال کے بعد ان کو کورٹ نے رہا کر دیا. کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ان کے اگینسٹ؟ 15 سال کی زندگی برباد ہوئی. گرو جی کہاں سے دو گے؟ لاؤن ایسا لا اینڈ آرڈر ایسا مینٹین کرو کہ کسی معصوم انسانوں کو جیل ہی نہیں ہو. لیکن نہیں, کبھی ڈاکٹر کفیل کو پکڑ کر اندر ڈال دیتے, اور کبھی ہمارے مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب, مفتی جہانگیر صاحب اور جناب عمر گوتم صاحب. دھرم پریورتن کیا ہے؟ دھرم پریورتن بھائی, ارے جن کو اچھا لگے گا وہ اسلام قبول کریں گے, جن کو اچھا لگے گا ہندو دھرم کو قبول کریں گے. جیسے ایک گرو جی چلے گئے ہمارے وسیم آنند جی, جتندر صاحب تیاگی جی بن گئے, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں, ان کو من میں چلا گیا بھائی, ان کو اچھا لگا چلے گئے. بھلے ہی ان کو ابھی تک ہنومان چالیسا یاد نہیں ہوا. نیوز رپورٹر پوچھتا ہنومان چالیسا یاد ہوا سر؟ کافی مجھے 3 ہی دن ہوئے, اب مجھے ہنومان چالیسا یاد نہیں ہوا. بھائی ان کی اچھا ہے, چلے جا. ہم تو انہوں نے تو انبار لگایا, انہوں نے کیا کیا سوالات کیے تھے, جو میں سوال لکھ کے لایا, میں آج اس جلسے کے مادھیم سے بتائی. انہوں نے سوال کیا کیا کہ اسلام میں نے نہیں چھوڑا, ہم کو اسلام سے باہر کر دیا. اسلام کوئی گھر تھا کیا وہ بند تھے, اس میں گیٹ کھول کر باہر کر دیا کہ چلے جائے. ارے وہ تو خود ہی چلے گئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ 26 آیت ہے, قرآن پر انگلی اٹھائی. They become definitely they become disbeliever and pagan. اب تو تبھی نکل گئے, اور اسلام سے کوئی نکالتا نہیں ہے گرو جی. اب اگر اتنے بڑے چترت ہیں, اتنے بڑے چالاک وتوان ہیں, تو آپ بار بار بول رہے ہیں کہ ہم کو اسلام سے کئی بار نکالا جی, کئی بار ہم کو اسلام سے نکالا. ارے آپ نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں. جن کو اسلام اچھا لگتا وہ اسلام قبول کرتے, جن کو ہندو دھرم سناتن دھرم اچھا لگتا ہے سناتن دھرم قبول کرتے. اب اگر پردھان جی, اگر پردھان جی کو کرسچن دھرم اچھا لگے, کرسچن کو اگر اپنائیں گے تو بھائی یہ پردھان جی کا پرسنل وشے ہوا, ہم کو آپ کو اس کے اوپر اعتراض کرنے کا. ہم ہیں عبداللہ صاحب, ہم اگر کل چل کر مندر میں جا کے گھنٹا بجانے لگ جائیں اور وہاں پر جا کے سنت جی بن جائے, ہمارے ماتھے میں یہ شیو جی کا نشان ہے, یہ دیکھ لیجیے, یہ شیو جی کا, یہ نیچرل ہمارے ماتھے میں, یہ دیکھیں 3 لکیر آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگا, دیکھ لیجیے میرے پاس ہے. بیکاز آئی ہیو اے پارٹ آف شیو جی, شیو جی کا پارٹ میرے اندر ہے. تو اب میں یہ کہوں گا کہ جی اگر میں چلا گیا مندر میں سنت بن کر بیٹھ جاؤں, کسی کو برا لگ سکتا ہے, لیکن یہ میرا پرسنل ڈیسیژن ہے. بھارت کا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے, اور اللہ کے یہاں جو ہماری کٹائی چتائی ہوگی وہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے نا. غلط بات ہے کہ رضوی صاحب وہاں چلے گا, اب تو رضوی مت کہیے, اب ان کو وسیم آنند جی کہتے ہیں, وسیم آنند, کیونکہ وہ یتی نرسنگھانند سرسوتی, یتی نرسنگھانند گری جی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں نا, وہاں کلمہ پڑھے ہیں, وہاں جا کے وہاں پر گایتری منتر پڑھے ہیں, وہاں پر پوجا ارچنا ہوا, تو ان کا پرسنل وشے ہے. اگر وہ سچ ہے تو سورگ جائیں گے, اگر وہ غلط پر ہے تو مار مار کر بندر کی طرح لال کر دیا جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا, اسلام میں نے چھوڑا نہیں نکالا. ارے بھائی کون نکالا یہ بتائیے پہلے, آپ کو کس نے نکالا؟ کسی تعریف کر دی.
कीप डिस्टेंस बहुत बड़ा अलग चोट लग जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि निकाला। भाई इस्लाम से कोई किसी को निकालता नहीं, बल्कि इस्लाम का मतलब अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना, नमाज का एहतराम करना, रोजे हज ज़कात वगैरह बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह इकामिस सलात व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमजान। There are 5 pillars of Islam. इनमें से किसी एक का, और वसीमा जी, जितेंद्र साहब जी, तयागी जी, वो गए थे जी हम ब्रह्मन जी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हमको मंत्री संतरी का ओहदा मिल जाएगा, लेकिन जी वो बने तयागी जी, और तयागी जी ब्रह्मन जी से एक पायदान नीचे होते तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मन बनने के लिए श्रीमद् भगवत गीता वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब में ये बात लिखी, मनुस्मृति में ये बात लिखी कि ब्राह्मण वही होगा जिसका माँ ब्राह्मण, जिसका पिता ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी के सर से पैदा होगा वही ब्राह्मण होगा। ये नहीं कि जनाब रिजवी के प्लेटफॉर्म से मेंढक की तरफ कूद कर वहां चले जाएंगे, एक इल्जाम लगा देंगे और हमको ब्राह्मण का ताज मिल जाएगा। नहीं, ये सपना गलत है गुरु जी। और कुरान अल्लाह की किताब नहीं, ये कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब नहीं। कितनी दलील चाहिए आपको कुरान अल्लाह की किताब होने पर? व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, कुरान अल्लाह की किताब है। अच्छा ये आई कैसे इस दुनिया में? नज़ल बिही रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए आई। अला क़ल्बि, ये कुरान कहाँ पर नाज़िल हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर। ये कुरान आया इसलिए हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। ये इतना सारा इंट्रोडक्शन है कुरान का। वसीमानंद साहब मालूम ना हो आना मेरे पास नर्सरी की क्लास में, तुमको पढ़ाएंगे, बता देंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है। मोहम्मद इस्लाम के बाद वो क्या बोलते हैं मोहम्मद? भाई मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे स्कूल है, मैं नर्सरी और यूकेजी के बच्चों को ज्यादा पढ़ाता हूँ, उनको पढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगती है। वर्ड मीनिंग ऐसे ऐसे आते कि बड़ा बड़ा मास्टर घूम जाता है जी इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने इंग्लिश उसका नाम लिया कि नर्सरी की क्लास में बताऊंगा मैं कि भाई कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं। इस मोहम्मद इस्लाम के बानी है, उनका ये कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के बानी नहीं है। इस्लाम के बानी कौन? यानी इस्लाम की शुरुआत हजरत आदम से हुई और इस्लाम का नाम भी अल्लाह ने रखा है और अल्लाह ने इस धर्म को पसंद किया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और मुसलमानों का नाम भी मुसलमान अल्लाह ने रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा नाम अल्लाह ने रखा कि तुम्हारा नाम मुसलमान। इस्लाम के बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि इस्लाम के बानी अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम को जब पैदा किए तो उनको मुसलमान बनाकर पैदा किए थे। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा एक चीज और, इस्लाम आतंकी का नाम। मेरे भाइयों मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 2-4 मिनट में खत्म करूंगा, वरना दिल खैराबाद की भाई साहब डंडा लेके पीछे बैठे। देखिए इस्लाम आतंकी गुट का नाम नहीं। आज तक बता दीजिए, 1-2 आदमी अगर शरीक हो तो अलग बात है, वो किसी बहकावे में आ गए। हमारे भारत के अंदर गुजरात में दंगे हुए, मुसलमानों ने नहीं कराया। बेल्जियम में बहुत बड़ा चर्च के अंदर हमला हुआ, मुसलमान ने नहीं कराया। मुजफ्फरनगर के फसादात हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। मालिया गांव में बम ब्लास्ट हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई, मुसलमान ने नहीं कराया। मक्का मस्जिद में बम फोड़े गए, मुसलमान ने नहीं किया। हाथरस का कांड हुआ, मुसलमान ने नहीं किया। हमारे इस भारत की तारीख को ले लीजिए, 1980-84 को मुरादाबाद, मेरठ, भागलपुर के फसादात हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। जब इन जगहों के ऊपर अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में इन जगहों में दंगा करने वाले, खून बहाने वाले, किसी में भी जब मुसलमान शरीक नहीं तो फिर मुसलमानों का नाम आतंकवाद से क्यों जोड़ा जाता? आपको मैं बता दूं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद? आयरिशन पब्लिक आर्मी खालिस्तानी वो है इस देश के। राजीव गांधी को मारने वाला, गांधी जी को की हत्या करने वाला, वो है असल में आतंकवाद, वो है असल में टेररिज्म। उनको कहिए ना, साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर बम फोड़ने वाले, अयोध्या के 2 फरवरी को 2002 को 27 फरवरी को वहां पर उस 2 डब्बे में आग जलाकर 27 हमारे हिंदू भाई कार सेवकों को मौत के घाट उतारने वाले जो भी हो, वो
بس یہ ٹوپی داڑھی والے یہی مسلمان آتنکواد، یہ صرف امریکہ نے بدنام کیا۔ اچھا موت کے لیے ہمارا بیمار ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم ایسے نہیں مریں گے، ہم نیچرلی نہیں مریں گے کیونکہ ہم کو کوئی بیماری نہیں ہے، ہم کو یہ مسلمان مارے گا۔ ان کا یہ الزام، مسلمان کیوں مارے گا آپ کو؟ مار کر کے اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کریں گے، کیوں ماریں گے آپ کو؟ آپ انسان ہو، آپ کے امراض تھوڑے نا۔ اور جب آدمی بیمار ہوتا ہے تبھی مرتا ہے کیا؟ آدمی تو اچانک مر جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، کسی کو کچھ آتا ہے مر جاتا ہے، یہ سارے الزامات لگائے۔ لیکن میرا ایک سوال کن سے، یتی نرسنگھانند جونا اکھاڑے کے مہا منڈلیشور جی سے، یتی نرسنگھانند گری جی سے عرف دیپک تیاگی جی سے، ان سے یہ کہوں گا کہ سر محمد رسول اللہ کی 11 بیویاں تھیں، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ لڑک کر آپ کے یہاں چلا گیا۔ وہاں جب وہ دیکھے گا کہ راجا چترکیتو جن کی 1 کروڑ بیوی تھی، جب وہ دیکھے گا تو وہاں سے کہاں جائے گا؟ وہ بھاگ کر بتائیے، وہ تو کہے گا کہ ہم اسلام سے اس لیے بھاگے کہ محمد 9 بیوی والے 11 بیوی۔ جب وہ دیکھے گا کہ راجا بھوپندر سنگھ 305 بیوی والے موجود، راجا بھوپندر سنگھ کی کتنی بیوی؟ 305۔ اور بہت زمانہ نہیں گزرا ان کا، ابھی یہی ایک قریب کے پنجاب کے یہ آپ کا پٹیالہ کے مہاراجا، اور انہیں کی پٹکی پر بیٹھ کر بھارت کا سب سے پہلا راشٹرپتی، دیوان داس جرمنی کی یہ ہسٹری ہے، دیوان داس جرمنی کی ایری گیل کتاب کا دیوان داس جرمنی کی کتاب میں یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ اس کی پٹکی پر بیٹھ کر ڈاکٹر راجندر پرساد راشٹرپتی بھون گئے تھے۔ راجا بھوپندر سنگھ کی 305 بیوی، اس وقت میں منع نہیں تھا، رکھے کوئی حرج نہیں۔ راجا چترکیتو کتنی بیوی؟ 1 کروڑ۔ گرور پران کا منتر ہے 1 کروڑ بیوی، ان کو شکتی تھی، رکھتے تھے، منع نہیں تھا۔ ہمارے بھارت میں 1955 کے اندر میں ہندو میرج ایکٹ بنا، ورنہ ہندو میرج ایکٹ بننے سے پہلے اس دیش میں بھی ہمارے ہندو بھائی 2 3 4 شادی کر سکتے، جیسے مسلم کو کرنے کی پرمیشن ہے 4 ایسے وہ بھی کر سکتے۔ اور شری کرشن جی 1623 بیویاں ان کی تھی۔ شری راجا دشرتھ کی 3 بیویاں ان کی، کوشلیا کئی سمترا۔ یہ ہمارے قریب کے یہاں چلے جائیے کیا میانمار کے آس پاس میں میزورم، وہاں کا ایک مکھیا 94 بیوی چھوڑ کر ابھی مرا، اور اس کے گاؤں میں اس کے بیٹے 110 ہے، بیٹے اور بیٹی ملا کر 110 بیٹوں بچوں کے لیے وہ اسکول جب گئے تو اسکول والوں نے کہا کہ سر معافی چاہتے ہیں، ہمارے اسکول میں جگہ نہیں۔ وہ آ کر اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں اسکول بنایا اپنے بچوں کے لیے، اور دوسرے گاؤں کے لوگ آتے ہیں کہ سر ہمارے بچے کو لے لیجئے ایڈمیشن، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے ہی کافی ہیں، ہم نہیں لے سکتے۔ تو یہ گرو جی کو، وسیم آنند جی کو تو اگر پتا چلے گا تو ان کا بھی بائیکاٹ کرے گا۔ بھائی آپ اگر الٹے سیدھے بولتے ہو، آپ کی بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، تو اس میں محمد رسول اللہ کی یا کسی اور کی کیا غلطی؟ اس لیے یتی نرسنگھانند جی ہوش میں رہیے گا، جس دن پتا چلے گا کہ راجا چترکیتو کے 1 کروڑ بیوی تھے، اس دن وہ پھرا لے کر کے سپریم کورٹ پہنچ جائے، جیسے قرآن کے خلاف پہنچا ویسے آپ کا پھرا لے کر پہنچ جائے گا۔ ارے راجا چترکیتو 1 کروڑ بیوی والا، اور اب کیا اس طرح کے الفاظ آئے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی۔ پہلی شادی کی کتنی سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں، 54 سالہ ایک 40 سال کی بوڑھی عورت سے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام عورت کے شوقین ہوتے، ایک بات بیانکاری کے ساتھ بتاؤ، 24-25 سال کا ایک جوان، ہینڈسم انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ چالاک، شارپ مائنڈ، اونچے خاندان سے بلانگ کرتا، آج ہے پڑھائے کا نام اس پیغمبر پور میں انجینئر کیا ہوا ہو، بی ٹیک کیا ہوا ہو۔ ہمارے کاشف بھائی خوبصورت ہے، اگر ان کی شادی نہیں بھی ان کو کہیں گے کہ کاشف صاحب، یا ہمارے مسلم بھائی ان کو کہیں گے کہ مسلم بھائی اگر آپ کی شادی نہیں بھی، آپ جوان ہیں۔ پیغمبر پور میں ایک عورت ہے جس کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی، بیوہ ہو چکی، کیا آپ شادی کریں گے؟ اور کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت، میں جوان آئے، میں ینگ پرسن میں بوڑھی عورت سے شادی کروں گا؟
ٹھیک ہے، لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ پر انہوں نے ایک دم پہلے پیغام آتے ہی خواجہ ابو طالب جب کہے کہ بیٹے نکاح کا پیغام، آپ نے سرخم تسلیم کر کے کہا نکاح کیا، اور آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر 54 سال کی عمر تک آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری۔ کیوں 11 شادی کی؟ 11 شادی کی اس زمانے کے لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر کسی جوان کی شادی آج کے زمانے میں کسی بوڑھی عورت سے ہو جائے تو وہ کیسے دنیا میں زندگی گزارے گا؟ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے۔ اگر کسی عمر دراز آدمی کا نکاح کسی چھوٹی بچی سے ہو جائے، ہماری لڑکی سے، وہ نکاح زندگی کیسے گزارے گا؟ عائشہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے۔ اگر کسی جوان کی شادی اونچے گھرانے میں ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ تو محمد رسول اللہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے۔ اگر کسی کی عورت بہت زیادہ تیز دماغ، ہمیشہ ڈنڈے لے کے آ جاتی ہے شوہر کے اوپر، ہمیشہ ایک دم تنی رہتی ہے، چائے نہیں دیتی، کھانا نہیں دیتی ہے، تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو محمد رسول اللہ کی زندگی حضرت حفصہ کی زندگی اٹھا کر، حضرت حفصہ اسی طرح سے بہت گرم، بہت گرم۔ اگر کسی کی بیوی غریب ہے، بعد ایماندار ہے، تو کیسے زندگی گزارے گا؟ تو حضرت جویریہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، چونکہ وہ لونڈی اور غلام باندی بن کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی نے اس نے کہا کیا تھا۔ یہ ہے اغراض مقاصد 11 شادی کرنے کا۔ وسیم آنند جی یاد رکھیے گا، نبی کے کسی بھی طریقے پر، قرآن کے کسی بھی حکم پر حکمت سے وہ خالی نہیں ہوتے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک اس کے اندر لاجک ہوتا ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں تمام لوگوں سے اراکین جلسہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ اب یہاں تک ہمارا وقت تھا، اب آپ لوگوں کا ابھی تک تو جعفر طیار کی سنت پر عمل کر رہے تھے، اب یہاں سے حسان بن ثابت کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔